کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج یہ کام وہاں ہو رہا ہے، کل کو ہماری زمین میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے دشمن نہیں ہیں، وہی طاقتیں ہماری طرف رخ کر سکتی۔ تو یہ جو دنیا میں عمومی طور پہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی اجتماعی کوتاہیاں ہیں، اس کا ایک بڑا واضح نتیجہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ کافر امتیں تم پر ایسے لپکیں گی کہ جیسے ایک بھوکا شخص پڑے ہوئے کھانے پہ لپکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسے جانور کو پکڑیں گے اور اس کو کاٹیں گے، وہ جانور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب ایک کھانے کی طرف لپکیں گے تو کھانا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی بھی کیفیت ایسی ہو جائے گی، اور آج ایسی ہے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج میرا خیال ہے کوئی 1.25 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے، 50,000 سے زائد بندہ مار دیا ہے، لاکھوں کو زخمی کر دیا ہے، لاکھوں اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، لیکن ہم صرف اپنی آوازیں بلند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو اپنی سامنے اس دنیا کی آخری سانسیں لیتی ہوئی دیکھ رہی ہیں، باپ اپنے کئی بیٹوں کے جنازے پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ کہا یہ ہوگا، اور ہو رہا ہے ایک عرصے سے۔ اب صحابہ نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن اتنے کم ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے؟ وہ بھوکوں کی طرح ہمیں کھانا سمجھ کے ہم پہ لپکیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کم نہیں، تم تو اتنی کثرت میں ہوگے، سمندر کے جھاگ کے برابر تمہاری تعداد ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں 50 سے اوپر مسلمان ممالک ہیں، ایٹمی طاقتیں، کچھ نہیں کر پا رہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وقت کفار کے دلوں میں سے کم کر دے گا، اور تمہاری ہیبت ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکال لے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کہا تمہارے اندر وہن ہوگا، اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ کہا دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہیت ہوگی۔ دنیا میں تم لگے ہوگے، بس کسی طرح 2 اور 2 5 ہو جائے، کسی طرح بس میں آدھی رات میں مشہور ہو جاؤں، 1 لاکھ 10 لاکھ فالوور ہو جائیں، میں ملینئر بن جاؤں، بلینئر بن جاؤں، کوئی لاٹری لگ جائے، میرے پاس یہ گاڑی ہو، وہ گاڑی ہو، فلاں کمپنی میری جاب ہو، فلاں سینئر لیول پہ میں پہنچ جاؤں، کسی طرح بس یہ فکر ہوگی، یہ تمہارے دلوں میں ہوگا۔ حب الدنیا، یہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی۔ ہمارا اس میں کردار سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہچانیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم المہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آج سوال یہ ہے نا، یہ امن کیسے ہوگا؟ اس ظلم سے کیسے بچیں گے؟ پہلا بنیادی جواب یہ ہے کہ اس سے جو کہیں بڑا ظلم ہے، اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کیا اللہ کی توحید میں کیے ہوئے شرک سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں یہ شرک کا بازار گرم نہ ہو، الا قلیل، الا ماشاءاللہ۔ خاندانوں، برادریوں میں ایسی روایات نہیں ہیں جو شرک میں مبنی ہوں۔ تو بھائی ہمیں ایمان کی اصلاح میں سب سے پہلی اصلاح اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی، سب سے پہلے توحید کی اصلاح کرنی، سب سے پہلے ایمان باللہ کا عقیدہ درست کرنا ہے۔ یہ عقیدہ درست ہوگا تو تملک العرب والعجم بھی ہوگا۔ یہ عقیدہ درست ہوگا، ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔